الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا نہ تحلو بے حرمتی کرو تم نہ بے حرمتی کرو تم شعائر اللہ شعائر نشانیاں اللہ کی اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو تم اللہ کی نشانیوں کی ولا الشہر الحرام ولا اور نہ اشہر مہینے حرام حرمت والے اور نہ اشہر حرم کی ولا الہدیہ ولا اور نہ ہدیہ اس جانور کی جو ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے حرم میں ولا القلائد اور نہ اس جانور کی جس کے گلے میں پٹا ہے ولا آمین البیت الحرام ولا اور نہ آمین جانے والا بیت الحرام بیت حرام کی طرف یبتغون جو تلاش کر رہا ہے فضل من ربہم اپنے رب سے ورضوانا اور اس کی رضا کو سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو قرآن کریم میں 88 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا محبوب خطاب ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام کہ چند چیزوں کا خیال رکھا جائے تفاسیر میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ ہجرت کے 6 سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع کی جگہ پر روک لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے آپ آئندہ سال آئیں 3 دن قیام کریں بغیر ہتھیار کے آئیں ایسی شرائط اس میں رکھی جس میں مسلمانوں کی حقارت تھی مسلمانوں کی بظاہر تذلیل تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط منظور فرما لیں اور حکم دیا کہ جو جانور لے کے جا رہے ہیں ان کو حدیبیہ کے مقام پر ذبح کر دیا جائے اس جگہ پر مشرکین مکہ کے کچھ جانور چر رہے تھے صحابہ کرام نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچا کر چلے جائیں
ان کو ساتھ لے کر چلے جائیں یا ان کو بھی ساتھ ذبح کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، حرم کا خیال رکھنا ہے۔ اشہر حرم بھی ہے، حرم بھی ہے، خیال رکھنا ہے۔ یہ مقدس مقام بھی ہے، مقدس مہینہ بھی ہے، جو حکم ہے تو ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حطم بن ہند، یہ ایک آدمی تھا، یہ مکہ سے آیا مدینہ منورہ، تجارت کی غرض سے اس نے اپنی جو چیزیں تھیں اس کو فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور جب یہ جانے لگا تو مدینہ منورہ سے باہر صحابہ کرام کے جانور چر رہے تھے، تو کیونکہ یہ منافق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دھوکہ دے رہا تھا، وہ جتنے بھی جانور تھے وہ سب لے کے چلا گیا۔ صحابہ کرام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو تعاقب کیا، لیکن یہ بہت آگے نکل گیا۔ اور پھر جب صحابہ کرام عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے تو راستے میں حطم بن ہند ملا، ان جانوروں کو لے کے جا رہا تھا حرم، جو مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کے اس نے چھینے تھے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ہو کہ ہم یہ اپنے جانور بھی ان سے لے لیں اور اس کو بھی قتل کر دیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہیں ہے حلال تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں، یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرہ سے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ اس کا مطلب شعائر اللہ ہر وہ کام جس کا علم ہر مسلمان کو ہو کہ یہ دینی فریضہ ہے، اس کام کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ نشانی جس کے سننے سے، جس کے دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ دینی فریضہ ہے، وہ شعائر اللہ ہے۔ علامہ حیثم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس کی تعداد بیان کی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ مناسک حج یہ سارے کے سارے شعائر اللہ ہیں۔ آذان بھی شعائر اللہ ہے، داڑھی بھی شعائر اسلام ہے، مسجد بھی شعائر اللہ ہے، قرآن کریم بھی شعائر اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی شعائر اللہ ہے۔ اگر کسی نے ان کے متعلق کچھ ایسا نظریہ رکھا جو دین اسلام میں نہیں ہے، یا ان کے متعلق ایسے کلمات کہے جو تحقیر اور تذلیل پر دلالت کرتے ہیں، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذان کے لیے کوئی شخص کہتا ہے یہ کیا شور مچا رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ اذان کی توہین ہے۔ مسجد کے متعلق کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں، نماز کے متعلق کچھ ایسے فول جو ہے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قادیانی اور کافر ہمارے گھروں میں پہنچ کر ہمیں دعوت دینے آ جائیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایسے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے، ایسے بے دینی میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے دین سے دور ہو جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہے، ان کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہے۔ آج دیکھ لیں محفل کے اندر مذاق میں کوئی بات ہے وہ کس دیتے ہیں، کبھی داڑھی پر جملہ ہوتا ہے، کبھی مسجد پر جملہ ہوتا ہے، کبھی نماز کے اوپر، کبھی نمازیوں کے اوپر، پتہ نہیں چلتا۔ اور آگے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور اشہر حرم کے اندر بھی ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ 4 مہینے ہیں، رجب، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، کہ ان کی عزت اور ان کی توقیر مسلمان تو مسلمان
مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ اشہر حرم جب آ جاتے تو پھر لڑائی جھگڑا ختم کر دیتے، ہتھیار اپنے گھروں میں رکھ دیتے، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی مل جاتا راستے میں اسے بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ اشہر حرم ہے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آج بھی وہ لوگ جو میرے اور آپ کے دین کی خاطر آج اپنے جان ہتھیلی میں رکھ کر کام کر رہے ہیں، آج وہ ان میں بھی اپنا دفاع بھی کرتے ہیں، جہاد اقدامی بھی کرتے ہیں، جہاد دفاعی بھی کرتے ہیں، یہ اب جائز ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَلْحَدْيَ، اور نہ بے حرمتی کرو حدی کی۔ حدی کہتے ہیں اس جانور کو کہ حاجی یا عمرے والا جانور لے کے جاتا ہے اپنے گھر سے کہ میں اس کو حرم میں جا کر ذبح کروں گا، اس جانور کو حدی کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو ہم جانور اپنی قربانی کا 10 ذی الحجہ کو ذبح کرتے ہیں وہ اضحیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا وَلَلْقَلَائِدِ، اور نہ اس جانور کی کہ پہلے زمانے میں اپنے گھر سے ہی جانور لے کے جاتے تھے کہ حج کرنے کے بعد پھر یہ ذبح کریں گے، اس جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، پرانے جوتا ڈال دیتے تھے، یا اس کی اونٹ ہے تو اس کی کوہان پر نشان زخم کر دیتے تھے اور اس کا خون کوہان پر مل دیتے تھے۔ اب یہ قلائد کہلاتا تھا، یہ کسی کی زمین میں چلا گیا، ان کے چارے سے کچھ کھا رہا ہے، کسی کے باغ میں چلا گیا، اس کے باغ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر مسلمان ہے تب بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اگر کافر ہے وہ بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا کہ نہیں بھی یہ حرم میں جا رہا ہے، یہ جانور اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اور اسی طریقے سے وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور نہ چلنے والا بیت الحرام کی طرف۔ پہلے تھا جانوروں کا ذکر، اور اب ہے اس بندے کا کہ جو خود حج کرنے جا رہا ہے، خود عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ شرط یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہو اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہا ہو۔ جب وہ حرم کی طرف جا رہا ہے تو اسے کوئی پریشان نہ کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں، یہاں دیکھیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَلْحَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، پھر فرمایا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ۔ پہلے جانوروں کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اس بندے کا بھی خیال کرو، اس بندے کی بھی تذلیل تحقیر یا اس کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ جو حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو دین، جو اسلام ہمیں ایسے جانوروں کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جو جانور دین پر آگے چل کر ذبح ہوں گے، کیا وہ دین مسلمان جو دین پر چل رہا ہے اس کی تذلیل کو، ان کی تحقیر کو جائز سمجھے گا؟ کہ دیکھیں وہ جانور جو حرم میں جا کے ذبح ہوں گے، کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہو، کسی کا نقصان بھی پہنچا رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے، مسلمان بھی کچھ نہیں کہہ رہے، کافر بھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ جو دین تحفظ دے رہا ہے، عزت اور مقام دے رہا ہے اس جانور کو، کہ جس جانور نے 2 دن بعد 1 مہینے بعد آگے جا کے ذبح ہو جانا ہے، کیا وہ دین مسلمانوں کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا وہ دین ایسے مسلمان جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں، دین کے اوپر کارآمد ہیں، کیا ان کی عزت یا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا حکم نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، یقیناً دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان صحیح طور پر کامل مسلمان ہوں۔ کامل مسلمان آج بھی باعزت ہے، آدھے تیتر آدھے بٹیر والوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو نام تو لیتے ہیں دین کا، کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کا۔ نام تو لیتے ہیں دین کا، مثال کے طور پر ولیمہ ہے جی، یہ سنت ہے جی بھئی سنت ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں اپنے گھر میں کر لیں۔ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا بھئی، ولیمہ ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اب بتائیں اب کہاں گئی دینداری؟
دیکھیں نام ہم لیتے ہیں دین کا، خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو اہل محلہ کے اندر دیندار مشہور ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے خواہشات کا، وہ خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو دین سے دور ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، کہ دیکھو فلاں صاحب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایسے مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ جو مسلمان 100% دین پر چل رہے ہیں آج بھی ان کی عزت ہے، کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اس دین پر آج بھی چل رہے ہیں کہ جو دین جانوروں کی اتنی عزت دلا رہا ہے، جانوروں کو اتنا تحفظ دلا رہا ہے، کیا وہ ایسے دینداروں کو ایسے وقت میں ختم کر دے گا؟ جب یہ دین ہے ہی قیامت تک کے لیے، جب ہے ہی یہ آخر تک کے لیے، تو اس کی شان بھی وہی رہے گی، اس کے احکامات بھی وہی رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس نظریے سے چلیں جو شروع میں جو چلتے آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔